جو پہاڑوں کی مٹی سے بنتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے، جیسے مٹی سخت ہوتی ہے، اس کا اثر انسان کے وجود میں آتا ہے۔ جو نرم زمین کے مٹی کے حصے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر نرمی رکھتا ہے، وہ نرم ہوتے ہیں۔ ہر علاقے کی آب و ہوا اور ہر مٹی کا اثر اس کا الگ الگ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہر انسان کی فطرت میں اللہ پاک فرق ڈالتا ہے۔ کچھ مخلوق اللہ کی ایسی ہیں جن کے مادے کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، شر ہی شر ہے، اور کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ جس کے اندر نیکی ہی نیکی ہے۔ وہ جب سے بنا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو قیامت تک ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اس نے سر نہیں ہلانا۔ کہا جاتا ہے آپ اور میں تو پھر بھی نماز میں حرکت کر لیتے ہیں، وہ تو جیسے کھڑے ہیں وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں سجدے سے سر اٹھا بھی لیتے ہیں، لیکن وہ جو سجدے میں پڑا ہے وہ قیامت تک سجدے میں پڑا ہے، وہ سر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں کہ ابھی تک قیامت کیوں نہیں آئی، وہ اسی حالت میں۔ ان کے مادے کے اندر اللہ پاک نے عجز و انکساری کے ساتھ ابدیت بندگی رکھی ہے کہ وہ نیکی ہی نیکی، سراپائے نیکی ہیں، لیکن حضرت انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک گناہ کا مادہ بھی رکھتا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھتا ہے۔ اور پھر اس حضرت انسان میں سے کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کے مادے کے اندر جنت کی مٹی کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو اللہ گناہ کو ان کے نزدیک نہیں جانے دیتا، جن کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، بے شک ان کے اندر بھی جنت کی مٹی اور زمین کی مٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ پردے ڈال دیتا ہے، ان کو گناہوں کے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ اور کچھ ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں۔ جب گناہ کرنے والا بندہ اپنے دل کی نہیں اپنے ضمیر کی سن کر دل انسان کو گناہ پہ مجبور کرتا ہے اور ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ ضمیر الگ چیز ہوتی ہے، دل کے اندر بھی جان الگ چیز ہوتی ہے، پھر اس جان کے اندر سانس ایک الگ چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک ضمیر ہوتا ہے جو انسان کے مادے کے اندر ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دل تو کہتا ہے بڑا مزہ آیا، لیکن ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ تو مسلمان ہے، اچھا نہیں کیا، اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ ضمیر جب مجبور کرتا ہے تو وہ بندہ توبہ کرتا ہے، دل پہ تو داغ لگا ہوا ہوتا ہے، ضمیر کی وجہ سے توبہ کرتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا، واپس آ جانا، راستے سے ہٹ آنا۔ توبہ کرنے والا گویا کہ گناہوں کے راستے پہ چلتا ہوا واپس اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے، اور جب وہ واپس پلٹ کے آتا ہے تو ذات خداوندی ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو تانا نہیں دیتی کہ واپس پلٹ کے کیوں آ گیا۔ یہ میں بعد میں آ کر آپ کو اس کی بات سمجھاؤں گا کہ اللہ کی ذات انسان کو تانا نہیں دیتی۔ اماں بھی تانا دے دیتی ہے، جب میں گھر سے ناراض ہو کے شام کو واپس آ جاؤں تو ماں کہتی منہ چوک کے واپس آ گئے ہیں، بڑا کہہ کے گیا ایسے نہیں آواں گا واپس، کیوں آیا ہے؟ ابا بھی تانا دے دیتے، بھائی بھی تانا دیتے، بیوی بھی تانا دے دیتی، اولاد بھی تانا دے دیتی ہے بندے۔ ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، وہ تانا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ تانا دینے والے اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔